نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ کیا اللہ نے تمہیں نوازنے سے انکار کیا ہے؟ اس نے کبھی یہ کہا کہ جو خواہش تمہارے دل میں ہے وہ میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا؟ نہیں نا، تو پھر مایوسی کیوں؟ اپنے اللہ پر یقین رکھنا، وہ صبر کو آزماتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، مگر کچھ وقت دعائیں بھی لیتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں نوازنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے، تو مت خود سے بھی سوچو کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا۔ بار بار دل ایک ہی بات پہ آ کے رک رہا ہے، بے چینی ہے، بے بس محسوس کر رہے ہو۔ اللہ آپ کے حال سے واقف ہے۔ اپنے بندے کو اتنا تڑپتے ہوئے کیسے چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ جو اتنے معجزات کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے بندے کو نہیں جانتا؟ کیا اس کے لیے یہ ناممکن ہے؟ کبھی نہیں۔ بس اپنے رب کے بھروسے رکھیں، منزلیں خود ملیں گی۔ ہاں، وہ مجھے بے انتہا توڑتا ہے، مجھے ہر موڑ پر آزماتا ہے، مجھے میری پسندیدہ چیزوں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی شاید میں اس آزمائش میں بے بس ہونا شروع ہو جاتی ہوں، روتی ہوں، خود کو خالی محسوس کرتی ہوں، مگر پھر وہی اللہ ہے جو ایک دم سے سمیٹ لیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر سچے پہ ہو تو کبھی پریشان مت ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ دل کے ہر راز، ہر بات سے واقف ہے۔ دنیا ساری بھی خلاف ہو جائے، مگر اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ دنیا کا مالک ہے، وہ ہر بات بہت بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور کیا یہ نہیں سنا؟ وہ رب جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو مٹی سے بنے انسان کی جرت ہی کیا ہے؟ غمگین نہ ہو، اللہ واقف ہے ہر درد، ہر دکھ، تمہاری ہر تکلیف سے۔ زندگی میں غم نہیں ہوں گے تو خوشیاں کیسے آئیں گی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا ہر غم تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ وقت مشکل ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، بس تم مانگنا اور امید رکھنا۔ وہ تو مانگے بغیر بھی دے سکتا ہے، مگر ایسے اس کے ساتھ رابطہ کیسے قائم رہے گا؟ کامل کیا ہے؟ جب کوئی شک نہ ہو، جہاں شاید کا لفظ نہ ہو، جہاں دل میں ذرا سی بھی شک اور ہچکچاہٹ نہ آئے، جہاں شاید نا امیدی ہوں، وہ یقین کامل نہیں ہے۔ ہم جب اس پہ کچھ چھوڑ دیں تو پھر شک کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ مانگنے سے ضرور دے گا، وہ اس کا مالک ہے، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ ہم اس کے لیے روتے ہیں جو چلا گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو چیز تمہارے لیے ہے صرف ہمیشہ تمہاری رہے گی، اور اگر کچھ نہ ملے تو بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سے بہترین تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ کہتا ہے تم صبر تو کرو، میں جو اس جہان کا مالک ہوں، ہر چیز سے واقف ہوں، تمہارے دل کی ہر خواہش کو جانتا ہوں۔ میں نے کن فیکون ہوتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کی خواہشات کو پورے ہوتے دیکھا ہے، ناممکن کو ممکن میں بدلتے دیکھا ہے۔ ناممکن شاید ہم سمجھتے ہیں، اللہ جو اتنے معجزے دکھاتا ہے ہمیں، وہ ایک کیا چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سب ممکن ہے، پر نیت صاف اور اتنا کامل یقین ہو کہ بس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے اللہ دیتا ہے اور نہ بعد میں۔ جو چیزیں اللہ کے حوالے کر دی جائیں، پھر اطمینان رکھیں، تھوڑا صبر کریں۔ ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، اللہ وسیلے بناتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، مجھ سے مانگنے آتا ہے، کتنی آس اور امید ہے مجھ پر، تو وہ کیسے نہیں دے گا؟ بس صبر، یقین، انتظار کرنا مشکل ترین کام ہے،
مگر میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کہتے ہو نا تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ اس بات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرے بندے کی چاہ کیا ہے، مگر اللہ نہ دینا چاہے تو ہم جتنی بھی زبردستی کیوں نہ کر لیں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا مایوسی کو ختم کرنے کا علاج ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔